والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا وملجانا ومأوانا محمد وعلى آل محمد وصحبه أجمعين وبارك وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم زين أخلاقنا بالقرآن تمام حمد و ثنا تعریف اور توصیف اللہ جل مجدہ کریم کی ذات ببرکت کے لیے ہے، وہ کریم کے جو خالق کائنات بھی ہے اور ارض و سماوات کا مالک بھی ہے، اپنے بندوں سے ماں سے بڑھ کر محبت فرمانے والے رب کریم جل شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور نبی رحمت شفیع امت رسول محتشم جو اللہ کے پیارے بھی ہیں اور اس امت کے سب سے بڑے سہارے بھی ہیں، میرے اور آپ کے حضور آقا کونین نانا حسنین معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہم سب اپنی محبت اور اپنی عقیدت کا خلوص پیش کرتے ہیں، سرکار ہم سب کی محبت کو قبول فرمائیں۔ ماہ میلاد شریف کا یہ برکتوں والا مہینہ ہمیں نسبت اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے میسر ہے۔ ماہ میلاد شریف یعنی ماہ ربیع النور شریف میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کی مناسبت سے عالم اسلام کے تمام مراکز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ فضائل اور کمالات اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف کریمہ، سیرت طیبہ اور تعلیمات مبارکہ کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ ذکر یقینی سی بات ہے کہ ایمان والوں کے لیے ایمان میں ترقی کا ذریعہ ہے۔ تو ماہ انور ماہ ربیع النور میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے گوشوں سے برکت حاصل کرنا اہل اسلام کا وطیرہ ہے۔ آج اسی مناسبت سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے حوالے سے اس مختصر سے وقت میں چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ ہماری زبان پر کلمت الحق کو جاری فرمائے اور ہمارے دل کو قبولیت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار فضائل ہیں۔ آپ کے بے شمار فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رحمت عالم ہیں۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ آسان سے انداز میں رحمت عالم کا معنی اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب عالم
ارواح میں ہیں، یعنی اس عالم موجود میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور اور میلاد اور ولادت سے پہلے کا جو عالم ہے، عالم ارواح، جہاں سے ہر انسان تشریف لے کر کے پھر اس عالم موجود میں آتا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب عالم ارواح میں ہیں تو بھی وہ امت کے لیے رحمت ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب اس عالم موجود میں تشریف لے کر کے آئے، عالم دنیا میں آئے، تو سرکار کی رحمت تو پھر دیوانوں کو پتہ ہی ہے کہ وہ کتنی عام ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح ایک عالم برزخ ہے جو اس دنیا کے بعد ہے، ایک عالم محشر ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ عالم برزخ میں اور بالخصوص قیامت میں، تو قیامت کا دن تو ہوگا ہی حضور کی شان کے اظہار کے لیے، اور وہاں حضور کی رحمت کا اظہار کیسے ہوگا، اب یہ ایک الگ موضوع بن جاتا ہے. مکمل ایک طویل موضوع ہے کہ کتاب الشفاعت یا باب الشفاعت میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شفاعت کے حوالے سے، اپنے گناہگار امتیوں سے پیار اور محبت کے حوالے سے جو ارشادات ارشاد فرمائے ہیں، ان سب ارشادات کا تعلق سرکار کی قیامت کے دن رحمت کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو عالم ارواح ہو یا عالم دنیا ہو یا قیامت کا دن ہو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حیات کا ہر گوشہ وہ امت کے لیے اور سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ جو سرکار کی رحمت ہے، اس رحمت میں ہر لمحے کے بعد اللہ تبارک و تعالی برکت بھی ڈال رہا ہے. سورۃ الضحیٰ میں آپ پڑھتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے حبیب، ہر آنے والی جو گھڑی ہے نا آپ کی زندگی کی، آپ کی حیات کی، آپ کی امت کی، وہ پہلے والی گھڑی سے بدرجہ اعلیٰ افضل برکت کے اعتبار سے ہوگی. ٹھیک ہے. تو ہر آنے والا لمحہ آپ دیکھیں کہ سرکار کا ذکر بلندی ہوتا جا رہا ہے. ہر آنے والا لمحہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تعارف کے اعتبار سے اور دین اسلام کی حقانیت کے اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو برکت روز بروز مل لگی ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا وعدہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ہر آنے والی گھڑی پہلے سے زیادہ بہتر ہوگی. تو چاہے کتنی صدیاں گزر گئیں، سرکار کا جو ذکر ہے، سرکار کا جو تعارف ہے، وہ دنیا کے سامنے بلند سے بلند ہوتا جا رہا ہے. اللہ اکبر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے نا، وہ سراپا رحمت ہے. آج ہمارا موضوع یہ ہے. کیا ہے؟ سراپا رحمت ہے. اچھا، رحمت تو بہت اعتبار سے ہو سکتی ہے، اور رحمت کا کوئی نہ کوئی گوشہ آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ودیت کیا. آپ دیکھیں نا، اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ رحمت ہے، جس کو آپ قرآنی دعا میں جب پڑھتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو یہاں بھی رحمت ہی کا ذکر ہے نا. اے میرے رب، میرے والدین نے مجھ پر رحمت کی، میری پرورش کی. رب ارحمہما، تو ان دونوں پر بھی رحمت فرما. تو ماں باپ کا اپنی اولاد سے تعلق یہ رحمت ہے. شفقت، ان کے ساتھ تربیت کا جو ایک اظہار انسان کرتا ہے، یہ رحمت ہے. تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے درجے میں رحمت کے جذبوں سے نوازا ہے. اور سرکار تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رحمت قرار دیا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور سورۃ التوبہ کی آخری آیت میں کیا فرمایا؟ جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے اس میں فرمایا رؤوف رحیم. یعنی صفت رحمت میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنے ساتھ شامل کیا. بظاہر رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ تعالیٰ نے صفت رحمت کی نسبت اپنی جانب فرمائی ہے. اور سورۃ التوبہ میں صفت رحمت کو یہی صفت اللہ نے اپنے محبوب کی بھی بیان فرمائی ہے. بس فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحیمی ہے وہ اس کی ذاتی ہے، اس کو کسی نے دی نہیں، وہ مستقل ہے،
وہ لامحدود ہے، وہ خالق کے اعتبار سے اللہ کی وہ صفت ہے، اور حضور کی جو صفت ہے رحیمی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اور وہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے کی حیثیت سے ہے۔ سرکار کی جو رحیمی کی صفت ہے وہ مخلوق ہونے کی حیثیت سے ہے۔ اچھا، حضور رحیم ہیں، رحمت عالم ہیں، اور سرکار کی زندگی میں تو ہمیں رحمت ہی رحمت نظر آتی ہے، لیکن ہم ساری رحمت کو تو یہاں نہیں ذکر کر سکتے۔ اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے رحمت کے حصے کے ایک گوشے پر ہم توجہ کریں تو وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بے پایاں رحمتوں میں سے ایک رحمت یہ ہے کہ سرکار اپنے امتیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی رحمت ہے۔ اب اسی کے اوپر ہمارا کلام چلے گا، اور انشاءاللہ اسی پر ہی اپنی بات کو ہم اختتام پذیر کریں گے۔ اب اس پر ہم احادیث طیبہ سے آپ کے سامنے شواہد کو پیش کر رہے ہیں، آپ نے توجہ کے ساتھ سرکار کی بات کو سماعت کرنا ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں ہم رحمت کو دیکھتے ہیں، اور سرکار کی رحمتوں میں سے ایک بڑی رحمت یہ ہے کہ سرکار اپنے امتیوں کو کس سے نوازتے ہیں؟ بولیے، دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ اچھا، کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ مبارک دعائیں اپنی زندگی میں ہی اپنے امتیوں کو عطا فرماتے تھے؟ ایک سوال شاید ہو سکتا ہے ذہن میں آئے کہ اصحاب رسول کو جو زمانہ میسر تھا حضور کی زندگی کا، تو اصحاب رسول تو سرکار کو راضی کر کے دعائیں حاصل کر لیتے تھے۔ اب بات کے جو امتی ہیں وہ کیا کریں؟ اب اس حوالے سے آپ مسلم شریف کی روایت کو سماعت فرمائیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف اپنے مبارک زمانے میں اور اپنی مبارک حیات میں اصحاب رسول کو دعاؤں سے نوازتے تھے، بلکہ آج بھی وہ امتیوں سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا وہ جناب ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے پیار فرماتے ہیں۔ ان کی رحمت اس حوالے سے آج بھی وسیع ہے۔ سرکار کی رحمت اس اعتبار سے وہ آج بھی امتیوں کے اوپر وسیع اور عریض ہے۔ اب اس حوالے سے آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک روایت کو سماعت فرمائیں جو حدیث صحیح ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اتنے جلیل القدر ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کی زبان سے قرآن کو سننا پسند فرماتے تھے۔ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ سرکار کے خدمت گزاروں میں آپ کا نام شامل ہے۔ اصحاب صفہ کا جو مدرسہ سرکار کے گھر کے باہر موجود تھا، اور سرکار عالم، مدرس، مفسر، قاری کی حیثیت سے اور حکمت سکھایا کرتے تھے اپنی امت کو، تو اس مدرسے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پڑھنے والوں میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی والدہ کو بھی سرکار کی خدمت کا شرف حاصل ہے۔ سرکار کے اتنے قریب ہیں، سفر ہو، حضر ہو، سرکار کا تکیہ اور سرکار کے نالین جوڑے یہ ہر وقت عبداللہ ابن مسعود کے سینے سے لگے رہتے تھے۔ تو اس روایت کے جو راوی ہیں، جو اوپر درجے میں آ کے عبداللہ ابن مسعود ہیں، بولیے نا سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ ہیں، یہ بھی اصحاب صفہ کے پڑھنے والے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ بالکل توجہ سے سننے کے لائق ہے، فرمایا حیاتی خیر لکم، سرکار نے فرمایا کہ میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے۔ تحدثون وتحدث لکم، اس لیے کہ ہم آپ سے بات کرتے ہیں اور آپ ہم سے گفتگو کرتے ہیں۔
مشاہدہ ہے روز صبح اور شام کا، تو حیات تمہارے لیے بہتر ہے اس اعتبار سے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا وفاتی خیر لکم، جس طرح حیات تمہارے لیے فائدہ مند ہے، سرکار نے فرمایا کہ جو میری وفات ظاہری ہے یہ بھی تمہارے لیے یعنی امت کے لیے فائدہ مند ہے. اب یہ وفات کیسے فائدہ مند ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حوالے سے خود پھر ارشاد فرمایا کہ وفات تمہارے لیے فائدہ مند اس اعتبار سے ہے، تعرض علی اعمالکم، جب نبی اور نبیوں کا سردار، آپ خود یہ ارشاد فرما رہے ہیں، جب یہ قبر میں مرقد میں آرام فرما ہوتے ہیں برزخی زندگی میں، ان کو مثل حیات اور حیات حسی، حیات جسدی عطا کر دی جاتی ہے، تو سرکار فرماتے ہیں تعرض علی اعمالکم، امت کے اعمال نبی کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں. یہ سرکار کا فرمان ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا حال ملاحظہ فرمائیں. اللہ نے سرکار کو علم کتنا عطا کیا ہے، ٹھیک ہے. فرمایا تعرض علی اعمالکم، امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، مجھ پر پیش کیے جائیں گے. پھر ارشاد فرمایا فما رأیت من خیر، تو جب میں امتیوں کے اعمال کو ملاحظہ کروں گا تو خیر کے اعمال مجھے نظر آئیں گے، نیک اعمال مجھے نظر آئیں گے. حمدت اللہ علیہ، تو میں ان نیک اعمال کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی حمد بیان کروں گا. اے اللہ مجھے کتنے پیارے امتی عطا کیے ہیں، یہ کس طرح نبیوں کے رستوں پر چل کر اپنی جنت کی شاہراہوں پر چل لگے ہیں، تو میں اللہ کی بارگاہ میں حمد کروں گا. تو یہاں سے ایسے امتیوں کو ہمت لگنی چاہیے کہ جو مصطفیٰ جان رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی رضا کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں، تو وہ نیک اعمال نہ اللہ سے مخفی ہیں نہ آپ کے رسول سے چھپے ہوئے ہیں. رسول اللہ بھی اللہ کی عطا سے ہر لمحہ آپ کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں، بلکہ جب آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں وہ حمدی بجا لاتے ہیں، اللہ تو نے مجھے کتنا پیارا امتی عطا کیا ہے، بولیے سبحان اللہ. اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں میری وفات تمہارے لیے بہتر کیوں ہے؟ اب اس کی دوسری وجہ آ رہی ہے. فرمایا وما رأیت من شر، سرکار کا علم ملاحظہ کر رہے ہیں آپ، اللہ نے سرکار کو کتنے علم سے نوازا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رب کی عطاؤں کا بیان خود فرما رہے ہیں، اور اس بیان میں سرکار کی رحمت دیکھیے کتنی ہے کہ اپنے امتیوں کے لیے حمد بھی کر رہے ہیں. وما رأیت من شر، اور اگر کسی امتی کے اعمال میں دیکھیں کہ وہاں پہ ذرا کچھ اعمال صالحہ کی کمی ہے، ٹھیک ہے، نفس کی وجہ سے، شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے جو امتی ہے وہ ذرا سستی اور کاہلی کا شکار ہو گیا ہے، اس کے پاس نیک اعمال کی کثرت نہیں ہے، لیکن وہ سرکار سے پیار بڑا کرتا ہے. فرمایا کہ اگر میں کسی کے نامہ اعمال میں اگر کوئی کمی دیکھتا ہوں، شر دیکھتا ہوں، برائیاں دیکھتا ہوں، تو فرمایا وما رأیت من شر استغفرت اللہ لکم، تو میں اللہ کی بارگاہ میں اس امتی کا استغفار کرتا ہوں. استغفار کیا ہے؟ اے اللہ اس امتی کی بخشش فرما، اللہ اس کی گناہوں کو معاف فرما. اب یہ دعا دیکھیں کہاں ہو رہی ہے، سرکار فرماتے ہیں میری وفات تمہارے لیے بہتر ہے. تو سرکار قبر انور میں سرکار کی رحمت اتنی ہے کہ سرکار قبر میں بھی اپنے امتیوں کو نہیں بھولتے، اپنے امتیوں کو یاد رکھتے ہیں. اور اسی طرح آپ اس حدیث مبارکہ سے سرکار کی رحمت کو جہاں سمجھ رہے ہیں، وہاں آپ سرکار کے مبارک علم کو بھی ملاحظہ کریں نا، کہ اللہ تبارک و تعالی سرکار کے سامنے امتیوں کی خبریں سرکار کو عطا فرماتا ہے، اور سرکار پھر جانتے ہیں اس کے اعمال کیا ہیں. اسی لیے امام اہل سنت حضرت سیدنا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
جو یہ دیوبند بریلوی وہابی اس تقسیم سے پہلے کے بزرگ ہیں، آپ نے اپنے تفسیر عزیزی کے اندر جو چند پاروں پر مشتمل ہے سورہ بقرہ میں وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کی تفسیر کے اندر آپ نے فرمایا، امام اہل سنت یہ فرماتے ہیں، شاہ عبد العزیز فرماتے ہیں کہ سرکار اپنے امتیوں سے، ان کے اعمال سے اتنے باخبر ہیں کہ سرکار یہ بھی جانتے ہیں کہ کس عمل کی وجہ سے میرا امتی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمانی ترقی حاصل کر رہا ہے، سرکار یہ بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا سرکار یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کون سا عمل بد ہے جس کی وجہ سے اس امتی کی روحانی ترقی کے اندر رکاوٹ آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس عقیدہ اہل سنت کے پیچھے روایات کون سی ہیں؟ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں تعرض علی اعمالکم، مجھ پر تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اب گزارش یہ ہے کہ ہم سماعت یہ کر رہے ہیں کہ سرکار اپنے امتیوں کے لیے سراپا، بولیے، رحمت ہیں۔ کیا ہیں؟ سراپا رحمت ہیں۔ اچھا ایک چیز اور سماعت کیجئے، آپ جب درود پاک پڑھتے ہیں نا، درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ دعا بھی کرتے ہوں گے، تو دعا میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں، یہ بڑی زور اثر دعا ہے۔ کون سی دعا؟ اللہ سے یہ دعا مانگیں، اے اللہ مجھے سرکار کی دعاؤں میں حصہ عطا فرما۔ آپ مسکرا سکتے ہیں، مسکرا کے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ ہاں، آپ مسکراتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، پھر مسکرا کر بولیے ذرا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کیونکہ یہ تو سرکار کی شان بیان کی جا رہی ہے نا، تو جب سرکار کی شان بیان کی جاتی ہے تو جو کلمہ گو امتی ہوتا ہے، چونکہ اس نے کسی مورتی کا یا دیوتاؤں کا تو کلمہ نہیں پڑھا ہوا، اس نے نہ گرو نانک کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، اس نے تو اپنے آقا کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو جب سرکار کی شان بیان کی جاتی ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، اور دل کی خوشی کا اظہار کہاں سے ہوتا ہے؟ انسان کے چہرے سے ہوتا ہے۔ تو ذرا مسکرا کر کہیے سبحان اللہ۔ اب سرکار فرما رہے ہیں کہ میں استغفار کرتا ہوں، میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، کہاں؟ قبر انور میں، میری وفات تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار امتیوں کے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں، تو جب امتی درود پاک پڑھ کے سرکار کے مدینے کے بالکل قریب ہو جائے تو پھر اللہ سے دعا کرے، اے اللہ مجھے سرکار کی دعاؤں میں حصہ عطا فرما دے۔ سرکار اپنے جس امتی کے لیے تجھ سے دعا کریں، استغفار کریں، بخشش مانگیں، ان امتیوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے، ہمیں بھی شامل کر لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث مبارکہ سے اور بہت ساری باتیں معلوم ہو سکتی ہیں، لیکن اختصار کے پیش نظر یہ چند نکات آپ کے گوشے گزار کیے ہیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عرض ہم یہ کر رہے ہیں کہ سرکار سراپا رحمت ہیں، اور سرکار کی ایک رحمت یہ ہے کہ سرکار دعا دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ دعا دیتے ہیں۔ اب آئیے سرکار نے، اچھا جن کو دعاؤں سے نوازا ہے نا، ان کی تو ایک نہ ختم ہونے والی فہرست ہے۔ اب تھوڑے سے وقت میں یہاں بیان سب کو نہیں کیا جا سکتا، لیکن سرکار کی دعاؤں کے جو خاص مظہر ہے نا اصحاب اور اہل بیت، آئیے آج کچھ ان کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد سنتیں ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی شخصیت عبداللہ ابن عباس، حضور کے چچا جان ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری کے اندر مصروف رہا کرتے۔ ظاہر سرکار کے چچا کے بیٹے ہیں، اور ہر وقت بس آپ جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے میں آپ کا آنا جانا، سرکار کے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کئی مرتبہ
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں رات بھی گزاری ہے، کئی مرتبہ راتیں گزاری ہیں، اور رات کے اوقات میں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندی ہے، جو عجز اور انکساری ہے، جو عبادت ہے، جو تضرع ہے، جو خشیت ہے، وہ عبداللہ ابن عباس نے خود اس کا مشاہدہ کیا اور ان روایات کو امت کے سامنے رکھا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے سرکار کی رات والی عبادت کا مشاہدہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بستر سے اٹھے ہیں اور بیت الخلاء تشریف لے گئے۔ تو جب بیت الخلاء تشریف لے کر کے گئے تو سیدنا عبداللہ ابن عباس نے موقع اچھا جانا، آپ بھی اپنے بستر سے کھڑے ہوئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وضو کا پانی تیار کر دیا۔ وضو کے پانی کا برتن، ٹھیک ہے، اس کے اندر پانی جو ہے وہ آپ نے رکھا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جہاں وضو کیا کرتے تھے وہاں پہ جا کے آپ نے پہلے سے رکھ دیا۔ یہ خدمت ہے بہت بڑی۔ اب جب سرکار بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے تو دیکھا وضو کا پانی تیار ہے، اب اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا من وضع ھذا، یہ پانی یہاں کس نے رکھا ہے، یہ برتن کس نے تیار کیا ہے؟ اللہ۔ تو عرض کی گئی یہ برتن حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ نے تیار کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو اپنی رحمت بھری دعاؤں سے نوازا۔ آج کا ہمارا موضوع یہی ہے، سرکار کی ایک رحمت یہ ہے کہ آپ دعاؤں سے نوازتے ہیں، اور سرکار کی دعا امت کے حق میں یہ کتنی قابل قبول ہے، اس کو بھی سماعت کرتے رہیں۔ اب اس خدمت سے، اس نوکری سے سرکار اتنا راضی ہوئے کہ سرکار نے دعا دی اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما دے، دین کی فقاہت عطا فرما دے۔ آپ نے کہہ دیا سبحان اللہ ہے، لیکن اب یہاں ایک سمجھنے کی بات ہے، یہاں تو دین کی فقاہت کی دعا سرکار نے عطا کی، ہمیں تو دعاؤں کے اندر مال چاہیے۔ ہم نے تو اپنے بزرگوں سے جب مانگا تو کیا مانگا؟ دنیا کا سکون مانگا، دولت کی تمنا کی، یا ہمارے نزدیک وہ دعا بہت بڑی ہے جس میں کروڑوں کی بات کی جائے، جس میں دنیاوی نعمتوں کی بات کی جائے۔ دعاؤں سے نواز دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں سرکار کا طریق کیا ہے، جب آپ دعا دیتے نا کسی کو جامع دعا، فرمایا اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں دینداری انسان کو لے کے جاتی ہے نا، وہاں دنیا کی دولت نہیں لے کے جا سکتی۔ تو اللہ سے آپ جب بھی مانگیں دینداری مانگیں، اللہ سے جب بھی طلب کریں دین کی سمجھ طلب کریں، خیر خواہی جو دین کی ہے اس کو مانگیں۔ فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کا فقیہ بنا دے۔ اور ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ فقاہت عطا فرما دے اور قرآن کی تعویل عطا فرما دے، یعنی قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا فرما دے۔ اچھا سرکار نے اب یہ دعا دے دی، تو سرکار کی دعا ہو اور سرکار کے گورے گورے ہاتھ کسی کے لیے اٹھے ہوں اور پھر رات کی تنہائی میں اٹھے ہوں اور لینے والا بھی ایک ہو اس وقت، تو پھر یہ دعا کیسی قبول ہوتی ہے کہ آج بھی اگر حبرو ہذہ الامہ کا لقب، یعنی اس امت کا سب سے ماہر عالم اگر کوئی ہے تو وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی، ماہر عالم۔ اگر کوئی قرآن کے راز سے واقف ہے نا، قرآن کے تفسیری نکات سے واقف ہے، ان کے شان نزول سے واقف ہے، سرکار اور رب کی جو منشا ہے، جو ارادہ ہے، جس کے لیے کلام نازل ہوا، وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی۔ یہ کس لیے ہوا؟ سرکار کی خدمت کی وجہ سے ہوا، سرکار کی دعاؤں کی وجہ سے ہوا۔ بولیے سبحان اللہ۔ آپ سرکار سے جہاں پیار کرتے تھے وہاں محبت کے ساتھ ساتھ ادب اور تعظیم بھی بڑا کرتے تھے عبداللہ ابن عباس، کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں تعظیم سب سے پہلے ہوتی ہے، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں احترام یہ سب سے پہلے ہوتا ہے۔
اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام جناب عبداللہ ابن عباس کے دل میں اتنا تھا، اس روایت سے اندازہ لگائیں. ایک مرتبہ حضور رات کے آخری حصے میں جب نماز ادا فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر رات کا وقت تھا، آپ نماز ادا کر رہے ہیں، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی رہا نہ گیا، آپ بھی تیار ہوئے اور نماز کے لیے تشریف لے کر کے آئے. اچھا، اب یہ ایک فقہی اصول ہے کہ اگر کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہو، اس سے آپ کو شرعی مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. توجہ سے سنیے. آپ حالت مسافرت میں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کبھی سفر میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ نماز تو ہو چکی ہے، کیونکہ انسان جب سفر میں ہوتا ہے تبھی جماعت چھوٹتی ہے نا، وگرنہ تو ہر محلے کے اندر مساجد ہوتی ہیں ماشاءاللہ، صحیح العقیدہ، خوش عقیدہ امام موجود ہوتے ہیں. یہاں تو جماعت چھوٹنے کا تصور ہی نہیں. جہاں تنہا کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی شامل ہو جاؤں اور ایک جماعت جو رسول اللہ نے جماعت کو دعاؤں سے نوازا ہے، وہ دعائیں اس جماعت کو ہمیں بھی مل جائیں، تو دو اشخاص اب یہ دو یہاں مسئلے آگے، دونوں مسئلے آپ کو میں سمجھاتا ہوں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے نماز تنہا ہی شروع کی. کیسے؟ نماز انفرادی طور پر ہی شروع کی، اپنی نماز شروع کی. اوکے، اب اس کو جماعت کیسے بنائیں؟ اس کو جماعت بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو شخص جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ وضو کر لے، پیچھے آئے اور ہلکا سا پیچھے کمر کے اوپر امام کو متوجہ کرے، ہلکا سا ایسے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اب وہ امام محترم جو ہیں وہ اپنی نماز کو، اگر جہری نماز ہے تو تلاوت کو وہ جہر سے کرنا شروع کر دیں. سری نماز ہے جس میں تلاوت میں اخفاء ہوتا ہے، آواز کو کم کیا جاتا ہے، وہ ویسے ہی تلاوت کرتے رہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ وہ جو دوسرا نمازی جو جماعت بنا رہا ہے، اب وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ ایک صف پیچھے کھڑا ہوگا جس طرح امام اور مقتدی کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر دو افراد ہوں، ایک امام اور ایک مقتدی، تو اس کا انداز یہ ہے کہ اشارہ کر کے اب وہ امام کو متوجہ کر دے، آپ امام ہو جائیں. اب وہ جہاں امام کی ایڑیاں ہیں اس کے پیچھے اپنے پاؤں کو رکھے، اس کے پیچھے اپنے قدموں کو رکھے، امام کی ایڑی سے آگے اپنے قدم کو نہیں رکھے. یعنی اس طرح امام ہے تو پیچھے یہاں مقتدی ہو گیا. اوکے، اب اگر دوسرا فرد بھی آ جائے کوئی مقتدیوں میں دوسرا، اب یہ جماعت ہو گئی 3 افراد کی. اب یہ جو 2 افراد پیچھے ہیں جو امام کے پیچھے کھڑے ہیں، یہ 2 قدم سے زیادہ نہ چلیں اور ایک صف کا فاصلہ کر لیں. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، اب ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ 2 افراد نے جماعت کو قائم کیا، 2 افراد کھڑے ہوئے، ایک نے کہا کہ حضور آپ امام ہو جائیں، میں مقتدی ہو جاؤں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس کو تکبیر پڑھنے آتی ہے وہ تکبیر پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد اسی انداز میں وہ ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. اور پھر جب جماعت کے دوران کوئی دوسرا فرد بھی آ کے شامل ہو تو پیچھے والے جو دونوں نمازی ہیں 2 قدم سے زیادہ چلے بغیر صف کا فاصلہ کر لیں. اگر 2 نمازی ہیں، امام اور نمازی، تو پھر وہ جو ایڑیاں ہیں امام کی اس کے ذرا پیچھے مقتدی کھڑا ہو. اور اگر یہ مقتدی 1 سے زائد یعنی 2 ہو جائیں، 3 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، تو اب ایک صف کا فاصلہ ہو جائے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب یہ فقہی مسئلہ سمجھنے کے بعد ایک مرتبہ جب سرکار رات کے پہر اللہ کو یاد کرنے کے لیے عبادت میں کھڑے ہوئے تو عبداللہ ابن عباس بھی آ کر ساتھ کھڑے ہو گئے. بولو سبحان اللہ. اچھا، جب ساتھ کھڑے ہوئے تو ادب اتنا ہے، سرکار کا احترام اتنا ہے، سرکار کی تعظیم اتنی ہے کہ آپ ذرا پیچھے ہو کر کھڑے ہوئے تو سرکار علیہ السلام نے فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَرَّنِي فَجَعَلَنِي حِذَاءَهُ، سرکار علیہ السلام نے شرعی مسئلے کو امت کو سمجھانے کے لیے، امت تک پہنچانے کے لیے عبداللہ ابن عباس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے محاذی کر لیا. یعنی وہی اپنی قدم اور ایڑی کے پیچھے ان کو بلا کے یہاں کھڑا کر دیا اور پھر نماز کو شروع کر دیا. لیکن عبداللہ ابن عباس کے دل میں سرکار کا احترام تھا، آپ کی تعظیم تھی. بولو نا سبحان اللہ. عبادت رب کی ہو رہی ہے لیکن اس عبادت میں بھی تعظیم مصطفیٰ کو ملحوظ رکھا جا رہا ہے. یہ وہابی مذہب نہیں، یہ صحابی مذہب ہے. اللہ کی عبادت میں مصطفیٰ کا خیال، اللہ کی عبادت میں مصطفیٰ کی عزت کا احترام، یہ اصحاب رسول کو عبادت میں بھی ملحوظ خاطر رہتا تھا
کہ عبادت قبول تب ہوگی جب دل عشق مصطفیٰ سے بھرا ہوا ہوگا. تو جناب عبداللہ ابن عباس آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک مرتبہ تو سرکار کا حکم پورا کرنے کے لیے ایسے ہی کیا, سرکار نے ایسے پکڑا تھا ہاتھ, آگے کیا, سرکار کا حکم پورا ہو گیا. لیکن جب دوسری رکعت ایسے ہوئی یا مقام بدلا, ارکان تبدیل ہوئے, تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں دوبارہ اپنی حالت پر پیچھے واپس چلا گیا. بولی سبحان اللہ. میں دوبارہ پیچھے واپس چلا گیا. نماز سے فراغت ہوئی تو جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ما شأنی اجعلک حدائی فتخنس. عبداللہ ابن عباس کیا بات ہے, میں تمہیں برابر کھڑا کرتا ہوں اور تم پیچھے ہٹ جاتے ہو. عرض کی یا رسول اللہ او ينبغي لأحد ان يصلي حذاءك وانت رسول اللہ الذي اعطاك اللہ. عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے, ان کا مشاہدہ دیکھیں نبوت رسالت کا کیسا تھا. جو سرکار کے قریب تھے وہ سرکار کو کیسے جانتے تھے, پہچانتے تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں جنہیں اللہ نے بلند شانیں عطا کی ہیں, تو کسی کی کیا مجال ہے جو آپ کے برابر کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکے. سرکار راضی ہو گئے, سرکار کو یہ بات بڑی پسند آئی. فَأَعْجَبْتُهُ, سرکار نے اس بات کو بڑا پسند کیا. مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے. اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی فَدَعَ اللَّهَ لِي أَن يَزِيدَنِي عِلْمًا وَفَهْمًا. اے اللہ ابن عباس کے علم میں, فہم میں, اس کی سمجھ میں اضافہ فرما دے. دیکھیں یہاں بھی دولت کی دعا نہیں کی, اس دولت کی دعا کی ہے جو جتنا خرچ کرو اتنا ہی اس میں اضافہ ہوتا ہے. وہ علم ہے, وہ بہترین سمجھ ہے, وہ فہم ہے, وہ فراست ہے. اللہ سے جب بھی مانگیں دینداری مانگیں, اللہ سے جب بھی مانگیں سمجھداری مانگیں, اللہ سے جب بھی مانگیں فہم اور فراست کا نور مانگیں. اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں ہو سکتی. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وصحبہ اجمعین وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تو سرکار رحمت عالم ہیں اور حضور کی رحمت کا ایک حصہ یہ ہے کہ سرکار اپنے امتیوں کے لیے دعا فرماتے ہیں. موضوع پر ہیں, اپنی سمجھ کے اندر موضوع کو بھی قائم رکھیے. اب آئیے ایک اور صحابی رسول کے بارے میں سماعت فرمائیں کہ انہوں نے سرکار سے کیسے دعائیں حاصل کی ہیں. آپ اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو پڑھیں نا تو آپ کو اس سیرت کے اندر ایسے ایسے گوشے نظر آئیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں. آپ بتائیے سرکار کیا سرجن ہے؟ میں آپ کی توجہ کے لیے بات کر رہا ہوں, پھر اس کے بعد روایت آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کی توجہ یہاں ہو جائے. کیونکہ ہم یہاں بیٹھ کر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار بس یہ ایک دنیا داری کے اندر ایک دینداری بات ہو رہی ہے اور نبوت و رسالت کی بات ہو رہی ہے. مجھے آپ بتائیں کیا سرکار سرجن ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فہد میاں آپ کی رحمت اور آپ کی نبوت کافۃ للناس, دنیا انسانیت کا کوئی گوشہ ہو سرکار سب کے لیے نبی و رسول ہے, رول ماڈل ہے. مثال کے طور پر کوئی ہاسپٹل کے اندر سرجن ہے, او ٹی کے اندر وہ آپریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سرکار کی سیرت کو پڑھنا انہوں نے شروع کیا, میرے لیے اس کے اندر کیا ہے. تو اس نے دیکھا کہ کوئی غزوے کا موقع ہے, ایک شخص آیا, صحابی آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا ہاتھ لٹک گیا ہے, اتنی زور سے زخم لگا ہے تلوار کا کہ کھال سے لٹک گیا, ہڈی ٹوٹ گئی. سرکار علیہ السلام نے اپنا مبارک لعاب اس زخم پہ لگایا, ہڈی کو جوڑا تو پہلے سے زیادہ بہتر ہو گئے. اب وہ پڑھا لکھا انسان جب اس مقام کو پڑھتا ہے تو وہ حیران ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار یہ کیا, میں نے تو ساری زندگی لگا دی تھی اس ہڈی کو جوڑنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, اور کتنی زندگی کا حصہ میں نے آپریشن تھیٹر میں گزارا تھا, سرکار نے لمحہ نہیں لگایا اس شخص کی زندگی کو بدل دیا. آپ کے شوق کے لیے خالی, وگرنہ یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا, پھر وقت کے اندر پھر اتنا گنجائش ہمارے پاس نہیں ہوتی. آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار کی رحمت کتنی وسیع ہے. یمن میں خثعم نامی قبیلہ, اس نے ایک بدعت کو ایجاد کیا. آپ نے بدعت کا لفظ سنا ہوگا نا, اور خاص طور پر یہ ان دنوں میں محفل مولود شریف کا جب مہینہ آتا ہے تو خاص
آپ نے بدعت کا لفظ زیادہ سنا ہوگا, الزام تراشیاں سنی ہوں گی. تو آج میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جملے میں کہ بدعت کیا ہوتی ہے. یمن میں خثعم نامی قبیلے نے اپنا کعبہ بنا لیا. اب کعبہ تو ایک ہی ہے, خانہ کعبہ تو ایک ہی ہے. اب بدعت یہ ہے کہ کوئی دین اور اسلام سمجھ کر کعبے جیسی عمارت بنا کر کعبے جیسا ادب, احترام, تعظیم اور طواف وغیرہ اس کو کرنا شروع کر دے. اس کو کہتے ہیں دین میں بدعت. اگر آپ یہ جملہ سب کہہ دیں تو زندگی بھر سبق یاد ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں دین میں نیا کام ایجاد کرنا, کہ جس کی اصل قرآن میں نہ ہو, حدیث میں نہ ہو, اسلام میں نہ ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو بدعت دلالت کہتے ہیں, کہ وہ بدعت جو گمراہی کی طرف انسان کو لے جاتی ہے. تو یمن میں خثعم نامی قبیلے نے جب اپنا کعبہ بنایا, جس کا نام انہوں نے رکھا ذوالخلاصہ, یعنی یمنی کعبہ, تو ظاہر ہے یہ حرکت جو ان کی تھی یہ اسلام کے خلاف تھی, اور ایک ناقابل برداشت, ایک گھناؤنی سازش تھی منافقوں کی طرف سے, جو بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ آپ یمن جائیں. مدینہ اور یمن کا فاصلہ بہت ہے. آپ یمن جائیں اور وہاں جا کر اس فتنے کو ختم کر کے آئیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اس فتنے کی سرکوبی آپ کی ذمہ داری ہے. اچھا, آپ تیار ہو گئے, اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 150 گھڑ سوار یعنی سواریوں والے اور مسلح ہتھیار والے اصحاب جو ہیں وہ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ کے ساتھ کر دیے. اب جریر بن عبداللہ تیار ہو گئے, لیکن ان کے ساتھ ایک پریشانی تھی. پریشانی کیا تھی؟ اب یہ آپ نے مقام توجہ سے سننا ہے. پریشانی یہ تھی کہ جب وہ گھوڑے پر بیٹھا کرتے تھے, گھوڑے پر سواری کرتے تھے, تو گھوڑے کی سواری ظاہر ہے یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ آسان کام نہیں ہے. ایک کاش اس ضمن میں یہ جملہ بھی ہم اپنی سماعتوں سے گزاریں. آج اسرائیل جب اپنے بچوں کو نرسری ایجوکیٹ کرتا ہے, تو آپ جب ان کا سلیبس دیکھتے ہیں تو وہ ان کو ہتھیاروں کو چلانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں. وہ تیاری کر رہے ہیں آخری مارکے کی جو قیامت سے پہلے ہوگی, جس میں دجال آئے گا, جس میں حضرت عیسیٰ پھر مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے تشریف لے کر کے آئیں گے. وہ آج بھی اپنے بچوں کو تیاری کروا رکھے گئے ہیں. اور ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں کیا دیا؟ یہودیوں کے بنائے ہوئے کارٹون دیے. آج جب کسی بچے سے پوچھیں آپ کیا ہے, وہ یہ نہیں کہے گا میں عبداللہ ابن عباس ہوں, یا میں غازی عباس علمبردار ہوں, یا میں علی اصغر ہوں, یا میں علی اوسط ہوں, یا میں علی اکبر ہوں, یا میں کربلا کا حسین ہوں. وہ کہے گا میں سپر مین, میں ہلک ہوں, میں اسپائڈر مین ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور آپ کا گھر تربیت کے حوالے سے فیل ہو رہا ہے, یہودی سازش کا شکار ہو چکا ہے. وہ آج بھی اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں, وہ آج بھی ہتھیار چلانا, گھڑ سواری کرنا, تیر چلانا سکھاتے ہیں, اور ہم اپنے بچوں کو کھیل کود اور تماشوں میں لگا کے رکھا ہوا ہے. اللہ کریم ہمیں ایک اچھا ماحول اس امت کے لیے, معاشرے کے لیے پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو گھڑ سواری یہ تو سیکھنی چاہیے. بولیے بھائی, تیل پر کس کا قبضہ ہے؟ جہاں جس زمین پر تیل نکلتا ہے وہاں سے لاکھوں میل فاصلے کے اوپر امریکہ ہے, اور اس جیسی اور دوسری قوتیں ہیں, روس ہے, اسی طرح آپ کا ہمارا ہمسایہ ملک چین ہے. دنیا کی معدنی جو ذخائر ہیں اس پر قبضہ ان تینوں کا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب دجال کا فتنہ ابھرے گا, اور یہ غزوات جس کو سرکار نے غزوہ ہند سے تعبیر کیا ہے, جب یہ سارے لگیں گے تو تیل ہمارے مامے آ کے ہمیں دیں گے. کیوں دیں گے ہمیں تیل؟ ہم تو لڑ ان کے خلاف رہے ہوں گے, تو ہمیں تیل کیوں ملے گا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ ہفتہ 2 ہفتہ تیل چلا سکتے ہیں, لیکن آپ کا ٹینک چلتا ہی ڈیزل سے ہے نا, وہ تو چلتا ہی پیٹرول سے ہے, وہ تو چلتا ہی معدنیات سے ہے. تو آپ 2 ہفتے کے بعد کیا کریں گے؟ پھر آپ کو گھوڑا یاد آئے گا, پھر آپ کو وہ سواریاں یاد آئیں گی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ ایک اینکر جو ہے
وہ ایک مذہبی آدمی کو جو ہے نا ٹی وی پر بٹھا کر الٹے سیدھے سوال کر رہا ہے. کہنے لگے آپ کیا چاہتے ہیں؟ نظام مصطفیٰ کا مطلب یہ ہے کہ گاڑیاں روڈوں سے ہٹ جائیں اور یہاں پر جو ہے وہ گھوڑے دوڑنا شروع ہو جائیں, یہ نظام مصطفیٰ ہے؟ تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ نظام مصطفیٰ میں رہ کر ہم ایجوکیٹ ماڈرن جو دنیا ہے اس کے حوالے سے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر کے, لیکن پھر بھی ہمیں اس نظام کی اور ان اسباب کی ضرورت رہے گی جو پہلے کے دنیا کے اندر اس دور کے حساب سے وہ سپر پاور ہوا کرتے تھے, وہ میدان جنگ کا اصل حصہ ہوا کرتے تھے. اس کی ضرورت ہمیں پھر بھی رہے گی. اب اس روایت کو سماعت کریں. جریر بن عبداللہ بجلی فرماتے ہیں مجھے ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب میں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھتا تھا نا تو مجھ سے جم کر بیٹھا نہیں جاتا تھا, جم کر نہیں بیٹھا جاتا تھا. ویسے آپ اچھا کرتے ہیں سی وی پہ جا کے اپنا تھوڑا سا یہ شوق پورا کر لیتے ہیں, لیکن کبھی اگر یہ گھوڑا زور سے دوڑے نا, زور سے تیزی کے ساتھ دوڑے تو آپ کا وجود جو ہے اس کو شاید پھر 5 دن لگ جائیں گے اپنی جگہ پر آنے میں. وہ آپ کا جوڑ ہلا کے رکھ دے گا کیونکہ آپ کو جم کر بیٹھنا نہیں آتا. یعنی گھوڑا جب دوڑتا ہے, دوڑ لگاتا ہے تو اس کی چاروں ٹانگیں حرکت میں آتی ہیں. تو جب چاروں ٹانگیں حرکت میں آتی ہیں تو اس کی جو کمر کا حصہ ہے وہ ایک خاص انداز میں آگے اور پیچھے جاتا ہے. اس خاص انداز کو انسان جب تک سمجھے گا نہیں وہ اس پر سواری کیسے کرے گا؟ وہ تو اچھلتا رہے گا, یوں ہی ہوتا رہے گا. ابھی تو گھوڑے نے زور نہیں لگائی, وہ اچھل لگا ہے. اس کا مین یہ ہے اس کو سواری کرنے نہیں آتی, اس کو جم کر بیٹھنا نہیں آتا. ارے بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ اس حدیث کے معنی کے اندر گہرائی میں اترے, اس لیے یہ بات سمجھا رہا ہوں. اب جریر بن عبداللہ بجلی فرماتے ہیں سرکار اب دیکھیں آپ جم کر بیٹھ نہیں سکتے تھے گھوڑے کی پیٹھ پر, یعنی آپ سواری کے اندر اتنی مہارت نہیں رکھتے تھے. تو سرکار سے ریکویسٹ کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بھیج رہے ہیں میں جا رہا ہوں, لیکن پریشانی یہ ہے میں ذرا سواری پر جم کے نہیں بیٹھ سکتا, میں ذرا اپنے وجود کو جما کر نہیں بٹھا سکتا, جس کی وجہ سے یا تو میں گر جاتا ہوں یا پھر سواری کے اوپر تھک جاتا ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کمزوری کو سماعت کیا تو سرکار نے یہ نہ فرمایا وہ فلاں علاقے میں بڑا مہار ایک سوار رہتا ہے, جا کے آپ اس سے کوئی 2-4 گھنٹے کی کلاس لے لیا کریں روزانہ, اس کے بعد پھر آپ لشکر لے کے چلے جائیے گا. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے سائل کو کبھی خالی نہیں کیا جاتا. سرکار سے اپنی کمزوری کا عرض کیا تو سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا آنکھ بند کیجئے. فَضَرَبَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي, سرکار نے اپنے گورے ہاتھ آپ کے سینے پر مارے, آپ کے سینے پر مارے. فرمایا حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ يَدِهِ فِي صَدْرِي, میں نے سرکار کے گورے ہاتھوں کا اثر اپنے سینے کے اندر تک محسوس کیا, اور جب سے سرکار نے یہ ہاتھ مجھے مار کر پھینک دیا اس کے بعد سے میں کبھی سواری سے گرا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, اور سرکار نے پتہ ہے کیا دعا دی؟ فرمایا اللہم ثبتہ, اے اللہ یہ گر جاتا ہے اس کو ثابت قدم فرما دے, اس کو جمنے والا کر دے. وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا, اے اللہ اس کو ہدایت یافتہ بنا دے, ہدایت دینے والا بنا دے. اللہ اکبر. اندازہ لگائیں سرکار مدینہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ یہاں سے اگر کوئی گھڑ سواری کی مہارت مانگتا ہے تو سرکار اسے وہ بھی عطا فرماتے ہیں. اللہ اکبر. کوئی اگر ہم جیسوں سے آ کر بھی کہے حضور ذرا مجھے یہ ایکویشن سمجھا دیجئے, یہ میتھمیٹکس سے ایک سوال ہے, یہ فزکس کی آپ یہ معاملہ مجھے ذرا سلجھا دیجئے ہیں, تو ہم نے تو یہی کہنا ہے آپ سر کے پاس جائیں, حماد سر کے پاس جائیں, فلاں کے پاس جائیں, آپ یہاں چلے جائیں ہیں. لیکن سرکار کی بارگاہ وہ ہے کہ یہاں سے ہر سوال کا جواب دیا جاتا ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی ذات تو کسی تعارف کا محتاج ہی نہیں ہے. اچھا, ذخیرہ احادیث میں جو سب سے زیادہ احادیث جس صحابی سے روایت ہیں وہ کون ہیں؟ جناب ابو ہریرہ. بولیے سارے, جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. بلیوں والا ہے سرکار. اب نام دیکھیں کسی کو نہیں پتا ہوگا ان کا نام کیا ہے, لیکن ان کا لقب ابو ہریرہ سب کو پتا ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس بلی کا بچہ چھوٹا سا ہوا کرتا تھا، اپنی آستین میں رکھا کرتے، اس کو کھلاتے پلاتے پیار کرتے، تو سرکار نے ان کو لقب دے دیا ابو ہریرہ، بلیوں والا۔ یہ سرکار کے پاس پنڈے آیا کرتے تھے، ہیں سرکار کے پاس پڑھا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں نا سرکار جہاں پڑھاتے اس کو کہتے ہیں صفہ، اس چبوتری کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، نہ چھت تھی، نہ دیواریں تھی، نہ کھڑکیاں تھی، نہ دالان تھا، نہ دروازہ تھا، نہ صحن تھا، بس سرکار حجرے جہاں سے باہر آئے، یہ چھوٹا سا چبوترا ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے، یہاں سرکار بیٹھ جاتے، سامنے طالب علم بیٹھ جاتے، مدرسہ لگ گیا۔ اوکے، تو سرکار وہاں قرآن سکھاتے، باقاعدہ قرآن کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، کس طرح سے اس کی تعلیم، کس طرح سے اس کی ادائیگی ہے، کس طرح سے اس کو پڑھنے کے قواعد ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے قاری قرآن کی عزت کرو، کیونکہ حضور بھی قاری قرآن تھے۔ سرکار جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو سرکار امام ہیں، بولیے کیا ہیں؟ امام مسجد کی عزت کریں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ حدیث پڑھا رہے ہیں تو آپ سے بڑا شیخ الحدیث کوئی نہیں ہے، سرکار خود پڑھا رہے ہیں، شیخ الحدیث ہیں، تو اسی لیے کہا جاتا ہے جو درس نظامی کرانے والے علماء ہیں ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ کہ یہ تو قاری قرآن، یہ قاری صاحب یہ تو ماڑے لوگ ہیں، ایسے ہی ہیں، یعنی ان کی کوئی عزت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اگر اس مقام کو ہلکا جان رہا ہے تو پھر سرکار کو کیا کہے گا؟ سرکار بھی تو قرآن پڑھانے والے ہیں، سرکار بھی تو امام مسجد ہیں، سرکار بھی تو حدیث کا علم پڑھانے والے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کا بڑا مقام ہے، ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، یہ چبوترے پر آپ جو پڑھاتے ہیں نا، ہم پڑھتے ہیں لیکن حضور میں بکوشش یاد کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن یاد نہیں رکھ پاتا، آپ سے باتیں بڑی سنتا ہوں لیکن مجھے یاد، بولیے، یاد نہیں رہ پاتی۔ سرکار بڑے کریم ہیں، بہت کریم ہے۔ سرکار ہو سکتا ہے ساتھ مغز کا جو حلوہ ہے وہ بھی آپ ارشاد فرما سکتے تھے، جیسے آج ہماری مائیں جو ہوتی ہیں وہ سونف اور مصری وہ ایسے کوٹ کے جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو بیٹا یہ کھائے کرے، دماغ ٹھنڈا رہے گا، پڑھنے میں آسانی ہوگی، اس طرح بادام کا مغز ہے اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ اس طرح سے بچوں کو کھلاتے ہیں، دودھ کے ساتھ اس کا استعمال کرواتے ہیں۔ اللہ اکبر، لیکن یہ سرکار کی بارگاہ ہے، کیا ہے؟ سرکار کی بارگاہ ہے۔ تو آ کے انہوں نے سوال کر دیا نا، یا رسول اللہ میں آپ سے باتیں بڑی سنتا ہوں لیکن یاد نہیں رہ پاتی، حضور مجھے اس مرض کا جو ہے نا، نسیان ایک مرض ہے، بھولنے کا مرض، حضور اس سے شفا یابی ہو جائے، کوئی آپ ذریعہ اس کا ارشاد فرما دیں۔ تو سرکار بھی سرکار ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو ہریرہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو تیرے کاندھوں پر چادر ہے، اس چادر کو میرے سامنے ایسے پھیلا دے، ایسے پھیلا۔ اب دیکھیے سوال کیا ہے اور سرکار کا جواب کیا ہے، کوئی مطابقت بظاہر نظر نہیں آتی۔ چادر میں کوئی چیز ڈالی جائے گی، مثال کے طور پر اس میں کچھ رکھا جائے، تو حضور میں نے آپ سے کھجور کا سوال تو نہیں کیا، اناج کا سوال بھی نہیں کیا، نہیں، انہوں نے آگے سے سوال نہیں کیا کیونکہ وہ صحابی تھے، وہ وہابی نہیں تھے، آگے سوال نہیں کیا، اور اپنے کاندھوں سے چادر اتاری اور اتار کر بچھا دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے ساری دنیا سے جب آپ اس طرح کا کوشچن کریں، آپ ان کو ڈسکرائب کریں اور وہ ڈسکور کرے آپ کی شخصیت کو اور آپ کے امراض کو وہ ڈائیگنوز کرے، تو پھر وہ ان کے علاج کرنے کے طریقے اپنے اپنے ہیں، حکیم صاحب کے اپنے ہیں، سرجن کے اپنے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر کے اپنے ہیں، اسی طرح ہومیوپیتھی کوئی ڈاکٹر ہے اس کا اپنا طریقہ ہے، اور نہ جانے علاج کے کون کون سے طریقے ہیں، لیکن یہ جو بارگاہ ہے یہ اور بارگاہوں سے بڑی مختلف ہے، اور ڈاکٹر طبیب حاذق ہو سکتے ہیں، اللہ کے حبیب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے حبیب تو یہ مصطفیٰ ہیں، آپ نے فرمایا نا کہ چادر بچھا دو، تو یقین کے ساتھ جناب ابو ہریرہ نے بلا توقف چادر کو بچھا دیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے ساری دنیا کے طریقے اور ہیں، مصطفیٰ کے طریقے اور ہیں۔
چادر بچھا دی. اب چادر بچھا کے انتظار کر رہے ہیں. میں نے نسیان کے مرض کو سرکار کے سامنے رکھا ہے کہ میں آپ کی بات کو یاد کرنا چاہتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں. سرکار یہ مرض میری ذات سے دور ہو جائے. تو اب بچھا دیا, دیکھ رہے ہیں سرکار عطا کیا کریں گے. سرکار نے کیا عطا کرنا ہے؟ سرکار نے اپنے گورے ہاتھ چادر سے نکالے اور نکال کے اللہ کی بارگاہ میں بلند فرما دی اور کچھ ایسے دعا مانگی, اور دعا مانگ کے آپ نے فضا سے کچھ لے کر اس چادر میں رکھ دیا. پھر لیا, پھر رکھ دیا, پھر لیا, پھر رکھ دیا. پھر جناب ابو ہریرہ کی طرف مخاطبہ کر کے سرکار نے ارشاد فرمایا, ابو ہریرہ اس چادر کو اٹھا لے, سینے سے لگا لے. وہ صحابی یقین والے تھے کہ ہمارا نبی مختار کل ہے, جو یہ چاہتا ہے اللہ وہی فرما دیتا ہے. جو سرکار نے رب سے لے لیا ہے اب وہ مجھے دے دیا ہے. اب اس میں بظاہر کچھ نظر آ نہیں رہا. اٹھا کے چادر جناب ابو ہریرہ نے اپنے سینے سے لگایا. فرماتے ہیں ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ زمانے بھر تک میں سرکار کے فرامین سنتا رہا لیکن میرے ذہن سے کبھی بھی وہ نکلے نہیں, ہمیشہ یاد رہے. اب حافظہ مضبوط ہو گیا ہے. یہ سرکار کی امت کے لیے دعائے رحمت ہے. تو سرکار سے کوئی ایک صحابی کی غزوہ کے اندر جو ہے نا آنکھ نکل گئی, آنکھ نکل گئی. وہ آنکھ کا ڈھیلا لے کر کے آیا. سرکار نے آنکھ دوبارہ اپنے مقام پہ لگائی, لعاب دہن لگایا, اللہ کی حمد بیان کی. وہ صحابی کہنے لگے اس آنکھ سے زیادہ مجھے سرکار کی لگائی ہوئی آنکھ سے نظر آنے لگ گیا تھا. ہمارا موضوع نہیں, ورنہ آپ کو حوالہ اور متن کے ساتھ یہ پڑھ پڑھ کے سناتے چلے جائیں. یہ سرکار کی رحمت ہے اپنی امت پر کہ آپ جب دعاؤں سے نوازتے ہیں تو سبحان اللہ مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے. عرض کرنے کا آخر میں یہ مقصد ہے کہ کبھی جب یہ ہم روایات کو پڑھتے ہیں نا تو روایات کو پڑھتے پڑھتے ہمارے خیال کے اندر بھی یہ بات گزرتی ہے اور یہ خیال دل میں مچلتا ہے کہ کاش, توجہ, کاش جو اس کائنات کے دولہ ہیں وہ میرے لیے بھی دعا فرما دیں. اس کائنات کے جو اللہ کی عطا سے شہنشاہ ہیں وہ مجھے بھی اپنی دعاؤں سے نوازیں. تو جب یہ خیال دل سے گزرتا ہے تو پھر یہ خیال بھی دل میں آتا ہے کہ ہم تو گناہ گار ہیں, ہم تو خطا کار ہیں, ہم تو سیاہ کار ہیں. وہ جب ان سے محبت کرنے والوں کی جب لائن لگتی ہے, ہم تو کہیں بہت پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, آگے تو حضرت عطار ہوتے ہیں, آگے تو رومی اور جامی ہوتے ہیں, آگے تو بڑے بڑے عاشقوں کی لائنیں ہیں, اس میں اویس قرنی بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں, کہیں حضرت بلال حبشی ہیں, کہیں جناب صہیب رومی ہیں. اللہ اللہ, یہ تو بڑی محبت والوں کی لائن ہے. ہمارا درجہ تو سب سے آخر میں آتا ہے. اپنے گناہ ہمیں یاد آ جاتے ہیں تو فوراً نادم ہو جاتے ہیں کہ یار ہمارے لیے کہاں سے دعاؤں کا سلسلہ ہوگا. لیکن جب سرکار کی رحمت کو پڑھا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے, تو سرکار کی امت, سرکار کی رحمت اپنے امتیوں کے لیے پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے, شفاعتی, میری شفاعت. رب کی بارگاہ میں میرا رب سے گڑ گڑانا, التجا کرنا, میری شفاعت کس کے لیے ہے؟ فرمایا لی اہل الکبائر من امتی, میری امت میں جو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا درجہ تو سب سے پیچھے کہیں ہے, تو جن کا درجہ سب سے پیچھے کہیں ہے, جو گناہوں میں بڑے بڑے گناہوں میں ڈوبے ہیں, سرکار فرماتے ہیں میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہی ہے. بھئی نماز پڑھنے والے تو بخشے جائیں گے کیونکہ ان کے نام کا دروازہ جنت میں لگا ہوا ہے, باب الصلاۃ. روزے رکھنے والے باب الریان سے گزارے جائیں گے, باب الزکات سے صدقے دینے والے گزارے جائیں گے. ارے گناہگار کہاں جائیں, گناہگار مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی نیک اعمال والے تو نیک عمل کر کے جنت میں گئے, گناہگار کہاں جائیں؟ آمینہ کا لال گناہگاروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جنت میں لے جا رہا ہوگا. مسکرا کے بولیے سبحان اللہ.
مجھے پھر ایک سادی سی بات یاد آ گئی، اس بات کو بیان کر کے پھر سنتیں ادا کرتے ہیں. وہ سادی سی بات ہے لیکن ہے بڑی گہری بات. دیکھیں نا، ایک عقیدت مند اگر یوں کہے سرکار کے تو بڑے چاہنے والے ہیں، سرکار کے یوں کہہ لیں کہ سرکار کے تو بڑے مرید ہیں. یہ دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جہاں سرکار کے ماننے والے نہ ہوں؟ انٹارکٹیکا سے لے کر آپ دنیا کا کوئی کونا اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ہر جگہ مصطفیٰ جان رحمت کا نام نظر آئے گا، اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی نظر آئے گی. تو ایک دل میں خیال آتا ہے نا کہ سرکار آپ کے تو اتنے مرید ہیں، میرا کہاں سے نمبر آئے گا، میں کہاں سے آپ کی نگاہ رحمت میں آ سکتا ہوں. تو بڑے ایک سادے سے انداز میں ایک دیہاتی نے یہ بات کہی تھی. اس نے سمجھاتے ہوئے کہا کہ بلا تشبیہ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، آپ نے رکھوالے کو دیکھا ہے؟ بکریاں چرانے والے کو دیکھا ہے؟ رکھوالا جو ہوتا ہے اچھا، جو ڈاڈے بکریاں ہوتے ہیں وہ ان کا زیادہ خیال رکھتا ہے یا ان کا زیادہ رکھتا ہے جو کمزور ہوتے ہیں؟ یہ سادے لوگ جو بیٹھے ہیں نا، گاؤں دیہات کبھی گئے ہوں تو وہ زیادہ میری بات کو سمجھیں گے. او بھائی، جو جانور ویسے ڈاڈے ہیں، طاقتور ہیں، وہ تو چل ہی رہے ہیں، لیکن اس رکھوالے کو سب سے زیادہ خیال اس کا ہوتا ہے جس کی ٹانگ میں تھوڑی سی کمزوری ہوتی ہے، جو ذرا بڑھاپے کی دہلیز پر جانور قدم رکھ چکا ہوتا ہے، جو ذرا کبھی پیچھے رہ جاتا ہے، اس کو خیال بھی اسی کا ہوتا ہے. بس یہاں سے ہمیں بھی امید لگ گئی، اللہ اللہ، نیکوکار، نماز والے، زکوٰۃ والے، حج والے، اخلاق والے، وہ تو بے حساب بخشے جائیں گے، ہم کمزور کہاں جائیں. تو پھر یہ مثال حضور پر صادق آتی ہے. حضور امت کے ایسے رکھوالے ہیں، نیکوکار تو جب جنت جا رہے ہوں گے، مصطفیٰ گناہگاروں کی رکھوالیاں کر رہے ہوں گے. وہ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر ہلکاں ہوئے جا رہے ہوں.